الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت پر بڑی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. ہم الحمدللہ ہر جمعے ہی تقریباً یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر، ایک روایت کے مطابق، ٹھیک ہے. خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اگین ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول. 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے. پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں. کتنا بڑا امتحان تھا. اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو. اچھا، اب یہ بھی چلیں، آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کنفیوز رہے کہ یہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے. تو یہ جو سوچ بچار ہے نا، سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ. تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے. ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ. عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن. یہ ایکچولی یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں. اچھا، اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے. اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی کیسا ہے. جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر والا پائیں گے. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوا. آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو، میں کہیں لے جا رہا ہوں. بتایا نہیں ماں کو، انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو. آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا. فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس. اے ہاجرہ، پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں، وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، تیار کر کے لے گئے. کہ نہیں، وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں. اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے؟ پھر ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. ہائے ہائے ہائے، رب کا حکم ہے نا. کیسی ماں تھی، کہتی پھر میں راضی ہوں. شیطان کا ادھر بس چلا نہیں، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا. کہا اے بیٹے، تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے. کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے، پھر میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، ذرا اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہیں. چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں. اور ہاں، یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ ناظرین، عید کا شاندار تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. ایک بڑا ہی مختصر، بہت شارٹ وظیفہ ہے مگر کمال کا اجر ہے. عید کا دن بھی نیکیوں میں گزاریے. وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کی، یعنی جو دنیا سے چلے گئے مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے. انشاءاللہ مرحومین کا بھی بھلا ہو جائے گا.
پڑھنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں اس عید کو یہ وظیفہ ضرور کریں گے اور اس میسج کو بھی عام کریں گے۔ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا، آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا ہے، اور آپ نے چھری چلا بھی دی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے، کن تین شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے۔ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا، ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے، گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور پھر باربیکیو پارٹیاں۔ کبھی تو یاد کرو یار، کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی، یہ کیسی قربانی کی داستان ہے، کب بتائیں گے ہم، کب اس کو سوچے تو صحیح۔ ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی، بکرے کاٹو، گائیں کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو۔ شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر، لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا۔ اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا۔ اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے، تب بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نے تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی۔ بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے۔ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ We can't able to count our hair، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے، تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں۔ مبارک ہونے جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی قربانی دیر آر ٹو کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں۔ بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی